اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ آیت جو آپ نے سابقہ سبق میں پڑھی تھی، اس کا آخری جملہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بقایا تھا۔ اس پہ بات کر کے پھر ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس سے مراد کیا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک طرف۔ اب اس آیت کو آپ نے پہلے سمجھ لیا کہ گزشتہ اس سے پہلے نکاح کے متعلق مسائل بیان کیے گئے کہ ایک مرد کو کتنی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو باندھی کے ساتھ، مملوکہ کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھیے کہ باندھی یا لونڈی کہتے کس کو ہیں۔ آیت میں آپ نے پڑھا او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر تم آزاد عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتے پھر لونڈی پر گزارا کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر آزاد عورت کے حقوق پورا نہیں کر سکتے پھر باندھی کے ساتھ گزارا کرو۔ تو اب لونڈی اور غلام کا مفہوم سمجھ لیجئے خلاصتاً، شرعی طور پہ جہاد ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح دی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ شرعی جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کفار کے مرد اور عورتیں مسلمانوں کی قید میں آ گئے، گرفتار ہوئے۔ تو اب ان کی کچھ تفصیل ہے۔ 4 صورتیں تقریباً بنتی ہیں اگر کفار کے مرد یا عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے جو بھی ہیں وہ قید میں آ گئے تو اس کی 4 صورتیں بنے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان قیدیوں کو اپنے قیدیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، یعنی تبادلہ کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اگر مسلمانوں نے کفار کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے میدان جہاد میں، تو کفار نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو قید کیا ہوگا، تو اپنے قیدی چھڑا کر اس کے عوض میں ان کے قیدی چھوڑ دیں کہ ہمارے 10 لوگ چھوڑیں گے، ہم آپ کے 10 چھوڑیں گے، ہمارے 20 چھوڑو گے، ہم آپ کے 20 چھوڑیں گے۔ تو اسی ترتیب سے قیدیوں کے بدلے قیدیوں کا تبادلہ، ایک صورت یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت، بلا کسی معاوضہ کے احسان کے طور پر ان کو چھوڑ دینا۔ فَإِمَّا مَنَّا، سورہ محمد میں فرمایا احسان کرو، کچھ بھی نہ لو ویسے ہی چھوڑ دو، ایک یہ صورت ہے۔ تیسری صورت، کچھ معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دینا۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یہ بھی سورہ محمد میں آیا، کچھ فدیہ لے کر، کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے غزوہ بدر میں کیا گیا۔ چوتھی صورت، ان کو غلام باندیاں بنا لو، چوتھی صورت یہ ہے۔ تو اسے جو یہ کہا گیا ملک یمین، یعنی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، لشکر کا امیر اس قیدی کا ہاتھ پکڑ کر جس کو چاہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری ملک ہے، اسی لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں، اور یہی اس کے لیے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ویسے بھی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو وہ چیز دائیں ہاتھ سے پکڑائیں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو۔ چیز لیں بھی دائیں ہاتھ سے، دیں بھی دائیں ہاتھ سے، اگر عذر ہے، دائیں ہاتھ فارغ نہیں ہے، پھر الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ جو قیدی جس مسلمان کے پاس آیا، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری ساری اس مالک کے ذمہ ہوگی، اور یہ اس کا آقا ہوگا، مالک ہوگا، اور وہ اس کا غلام ہوگا، لڑکی ہے تو وہ اس کی باندھی ہوگی، لونڈی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا جو عورتیں قید میں آئیں گی ان کے متعلق تفصیل ہے، لیکن تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں، 2 لفظوں میں بات سمجھ لیجئے۔
اگر وہ عورتیں، کفار کی عورتیں جو مسلمانوں کی قید میں آئیں اور امیر لشکر نے جو جس کے حوالے کی وہی اس کا مالک ہو گیا، تو اب وہ عورتیں اگر اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتیں، پھر تو ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات کی ضرورت، ازدواجی تعلقات قائم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو آدمی اس باندی کا مالک ہوگا وہ خود اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بغیر نکاح کے اس سے تعلقات رکھ سکتا ہے، ہاں وہ چاہے تو کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتا ہے، اور اگر وہ اہل کتاب کے علاوہ کسی اور مذہب سے کے ساتھ اس کا تعلق ہو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے غلام باندیوں کی اجازت کیوں دی ہے۔ یاد رکھیں، اعتراض کرنے والے اس انداز سے اشکال کرتے ہیں کہ اسلام نے گویا کہ غلام باندیاں بنانا فرض یا واجب قرار دیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ زمانے قدیم میں، ہر زمانے میں، عرب و عجم میں، ایران تک، روم تک، ہر جگہوں پر غلام باندیاں بنانے کا رواج تھا۔ اسلام نے تھوڑا یہ رواج دیا، اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام نے تو آ کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف کفارات نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام غلام بنانے کا قائل نہیں، اسلام تو آزادی کا قائل ہے۔ اسلام نے تو آ کر ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اور صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھیے کہ صحابہ نے سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک صحابی نے غلام خرید کے آزاد کیے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیجئے، دیگر حضرات صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، کتنے غلام خرید کر انہوں نے آزاد کیے، اور شریعت نے اس پر فضائل بتائے غلام آزاد کرنے پر، تاکہ لوگ غلاموں کو آزاد کریں۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات سمجھ لیجئے، زمانے قدیم میں غلام بنانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی، ظالم، فاسق، فاجر لوگ کمزور لوگوں کے بچوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے لے جاتے اور ان کو اپنی مرضی سے بیچ دیتے، فروخت کر دیتے، پھر غلامی در غلامی یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک صورت یہ ہوتی، اور ایک صورت یہ ہوتی کہ کوئی آدمی خود، مرد ہے عورت ہے، وہ سمجھتا کہ میں کمزور آدمی ہوں، غریب ہوں، کما بھی کچھ نہیں سکتا، محنت مشقت نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو جا کر کسی امیر آدمی سے کہتا کہ بھائی مجھے اپنا غلام بنا لو، میں آپ کے پاس رہوں گا، مجھے بس کھانا پینا دیتے رہنا۔ تو اس طرح غلام بنا لیا جاتا۔ ایک صورت یہ ہوتی کہ غریب لوگ اپنے بچوں کو خود امیروں کے حوالے کر دیتے کہ یہ لو بھائی آپ کے حوالے، آپ جانے، یہ جانے، آپ ان کو بس کھانا کھلا دیا کرو۔ ایک صورت یہ ہوتی، اور بھی بہت ساری صورتیں نہیں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی تھی جو میدان جنگ کے اندر فریق مخالف کے جو قیدی گرفتار ہو کر آپ کے پاس آ جائیں، ان کو غلام باندیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس صورت کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا، باقی کسی صورت میں کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ظالم فاسق قسم کے لوگ جو لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی سزا تعزیری طور پر سخت سے سخت ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح غلام باندیاں نہیں بنتے۔ اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے گھر کے اندر جو خادمیں رکھی ہیں، غلام رکھے، ان کو غلام کہنا، یا گھر کے اندر جو ملازم رکھے ہیں ان کو غلام یا باندیاں تصور کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کے ملازم یا آپ کے نوکر ہیں، وہ غلام اور باندی نہیں بنتے۔ باقی آج کے دور میں یہ تصور کیوں نہیں ہے؟ تو اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ اور معاہدہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ تو لہذا جب تک یہ فیصلہ قائم اور بحال ہے، کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر اگر حملہ کر لیتا ہے تو اس کے مردوں یا عورتوں کو غلام بنانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ معاہدہ کفار کی طرف سے کسی وقت توڑا جاتا ہے تو پھر اس معاہدے کو کل عدم سمجھا جائے گا، ورنہ اس معاہدے کو بحال رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا۔ چلیں آئیے اگلی آیت میں دیکھیے، وَآتُوا النِّسَاءَ
اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلہ خوشی کے ساتھ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ پس اگر وہ خود کر لیں تمہارے لیے اس مار میں سے کسی چیز کو نفساً اپنے نفس کو فَكُلُوهُ پس تم کھاؤ اس کو ہنیئاً مزیدار مریئا خوشگوار. سمجھیے اس بات کو. حکم نمبر 3 مسئلہ مہر یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. عنوان قائم کر لیں, نیچے ربط لکھیں. ماقبل میں نکاح کا بیان تھا, اب مہر کا بیان ہے جو نکاح کے لوازم میں سے ہے. فرمایا عورتوں کو دو ان کے مار خوشی کے ساتھ جو مقرر کیا ہے وہ دینا پڑے گا, اور اگر خوشی سے کچھ حصے سے یہ جو یہ فرمایا نا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا وہ اپنی خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ اپنی طرف سے آپ کو کچھ چھوڑ دیتی ہیں یا پورے کا پورا ہی معاف کر کے تمہیں دے دیتی ہیں تو مزے سے کھاؤ اسے. ہنیئن رچتا مریئن بچتا, شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ. اور اس بات پر بھی مفسرین کے اتفاق ہے ہنیئن مریئا سے مراد جو جزو بدن بن جائے. ہنی کا معنی لذیذ, ہنی کا معنی لذیذ خوشگوار, مری کا معنی جس کا انجام بخیر ہو, جس کا انجام اچھا ہو. یعنی مطلب آپ نے وہ کھایا ہے تو بدعزمی نہ کر دے, ہیضہ نہ ہو جائے, ہضم ہو جائے آرام سے. مردوں کا حق ہے, ان پر لازم ہے کہ خوشی کے ساتھ مہر ادا کر دیں. یہاں چند چیزیں قابل ذکر ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں. نمبر 1 مقدار مہر. نمبر 2 مہر سے متعلق عوام میں رائج غلط فہمیاں. نمبر 3 عوام میں رائج افراط و تفریط. نمبر 4 رسمی معافی. نمبر 5 مہر کا تصرف کس کے لیے ہے, کون اس میں تصرف کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ آپ مسائل بھی سیکھتی چلیں, اس کے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کو آواز نہیں آ رہی, ان کے مائک کا مسئلہ ہوگا یا نیٹ کا مسئلہ ہوگا. سورۃ البقرہ میں مہر سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں, کچھ انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئیں گی اور کچھ تذکرہ یہاں پر سمجھ لیجئے. سب سے پہلے سمجھیں کہ مہر کا نصاب اور مقدار کیا ہے. تو مہر کی کم از کم مقدار 10 درم ہے. مہر کی کم از کم مقدار 10 درم ہے, جس کی مقدار 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یعنی 31.5 ماشے چاندی. تو تقریباً آج کل جو ریٹ چل رہا ہے 1320 روپے تولہ چاندی کا ریٹ ہے. اور 1 درم کی مقدار 3 گرام 618 ملی گرام چاندی ہے. 3 گرام 618 ملی گرام چاندی, 3.618 لکھیں آپ. تو اب اس اعتبار سے 1 درم کی قیمت 346.5 روپے ہوگی. 346.5. تو 10 درم کتنا بنے گا, 30 گرام 618 ملی گرام چاندی. 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یہ 10 درم ہے. تو 1 درم کی قیمت آپ نے نکالی 346.5 روپے. تو 30 گرام 618 ملی گرام چاندی کی قیمت بنے گی 3465 روپے. تو لہذا کم از کم مقدار مہر کی آج کل 3465 روپے ہوگی. لا مہر اقل من 10 دراہم, 10 درم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. ضمناً ساتھ یہ بات بھی سمجھتی چلیں, نکاح میں مہر فرض ہے, یاد رکھیں نکاح میں مہر اگرچہ فرض ہے
لیکن بوقت نکاح مہر کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نکاح کے وقت، نکاح میں تو ایجاب و قبول ایک مجلس میں شرط ہے، گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں مجلس متحدہ میں ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، اگرچہ مہر ذکر نہیں بھی کیا گیا، تو بالفرض اگر مجلس نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو اب کیا ہوگا؟ بعد میں میاں بیوی کی رضامندی سے طے ہو جائے گا، یا مہر مثل لازم ہوگا۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے تو مہر مثل آ جائے گا۔ مہر مثل سے مراد اس لڑکی کی ہم عمر، اس کی جو کزنیں، خالائیں، پھوپھیاں وغیرہ ہیں، ان کا جتنا مہر ہے اتنا مہر اس کا بھی ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی لکھ لیجئے، مقرر شدہ مہر میں بھی کمی بیشی کرنے کے اختیار ہے۔ مہر طے ہو گیا، اب بعد میں میاں بیوی کو اس بات کے اختیار ہے، اگر وہ کمی بیشی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا 50,000 رکھا ہے، بعد میں کہتے ہیں جی 60,000 دوں گا، کوئی بات نہیں، دے سکتے ہیں۔ یا 50,000 رکھا تھا، بیوی اپنی خوشی سے کہتی ہے میں آپ سے 20,000 لوں گی، باقی چھوڑتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے، طے ہو جائے گا۔ یہ تفصیلاً یہ بات آخر میں سمجھاتا ہوں، معاف کرنے کے اختیار میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایک رسم بن چکی ہے، تو آخر میں انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نکاح کے موقع پر مہر کی مقدار کم رکھی گئی، یعنی موجودہ قیمت جو نکالی ہم نے ابھی 3,465 روپے سے کم کسی نے مہر رکھا، جیسے بات لگی نہیں 500 رکھ لیں، 1,000 رکھ لیں، تو غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو اگر اس قیمت سے کم مہر رکھا گیا تو بعد میں اس مقدار کو پورا کیا جائے گا۔ ذرا الفاظ کو دیکھیے، جیسے ہنیئا مریئا، اس کو آپ نے سمجھا، تو یہاں پر مہر کے لیے لفظ استعمال کیا صدوقات، صدوقات دال پر پیش کے ساتھ، صدوقاتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے حق مہر۔ بعض لوگ اس کو مہر پڑھتے ہیں، مہر نہیں ہے، یہ مہر ہے، حق مہر۔ اور ایک لفظ ہے صدقاتن، صدا دال کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، صدقہ، اس کا معنی ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، غریب و مسکینوں کو دینا، یہ ہے صدقہ۔ باقی صدقہ کا مفہوم کیا ہے، کیا چیز صدقہ ہونی چاہیے؟ آج کل عوام نے اس کے اندر بھی غلط فہمیاں رائج کی ہوئی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کالی بکری اور کالی مرغی اور کالی سیری دینا صدقہ، نہیں، غلط بات ہے۔ سمجھیے بات کو، کوئی دیگ پکانا، کوئی بکرا بنانا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے غریب کی، محتاج کی، مستحق کی ضرورت کو دیکھا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ بعض لوگ یہاں سے غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں مہر کو صدقہ کہا ہے تو صدقہ اپنی مرضی ہوتی ہے، دے یا نہ دے، تو لہذا مہر دیں یا نہ دیں، یہ غلط فہمی ہے بھائی۔ صدقہ اور چیز ہے، صدقہ اور چیز ہے، مہر اور صدقہ میں فرق ہے۔ ہاں، اور ایک لفظ دال کے سکون کے ساتھ صدقہ، دال اگر ساکن کر کے پڑھیں صدقہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے سختی۔ آگے آ جائیے، اگلا لفظ آپ نے پڑھا نحلہ، نحلہ، اس کا لفظی معنی ہے عطیہ، گفٹ کہہ دیں، عطیہ۔ احادیث میں بھی نحلہ عطیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، یہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں سے اولاد بھی تھی، تو ان میں حضرت نعمان جو تھے، ان کی والدہ نے اپنے خاوند سے کہا، فرمائش کی کہ فلاں غلام اپنے بیٹے نعمان کو دے دیں، اور اس عطیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ تو نعمان کے والد یعنی بشیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا واقعہ سنایا، تو آپ نے پوچھا اکل ولدی کا نحلتہ مثل ھذا، دیکھیں یہاں پر بھی نحلا نحلا لفظ آ رہا ہے، کیا آپ نے اپنے سارے بچوں کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، سب کو تو نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، کسی اور کو گواہ بنا لو۔ مزید فرمایا کیا تم چاہتے ہو ساری اولاد تمہارے ساتھ
برابری کا سلوک کرے، نیکی میں برابری چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں میں چاہتا ہوں۔ فرمایا ساری اولاد میں صرف ایک کو دینا زیادتی ہے، سبھی کو دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، اولاد میں برابری اور مساوات ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ وراثت کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، وہاں پر تفصیلاً میں عرض کروں گا۔ صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کو کچھ دے دیا دوسری کو کچھ نہ دیا، یہ غلط بات ہے۔ تو مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے، اس کے ادا کرنے سے آدمی بیوی کا مالک نہیں بن جاتا، اس لیے اس کو نہلا کہا کہ یہ عطیہ ہے، یہ بے شرا نہیں ہو رہی، اس لڑکی کو خریدا نہیں ہے، یہ عطیہ ہے، معاوضہ نہیں ہے، کوئی بے شرا نہیں ہوئی، یہ بیوی کے ساتھ احسان اور دلجوئی کا معاملہ ہے۔ عقد نکاح کی وجہ سے عورت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ملی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا مالک بن گیا۔ یہ پھر مہر میں ایک چیز معجل اور ایک مؤجل ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی فوری دینا، تاخیر سے دینا، طے کر لیا جائے کہ ابھی دیا جائے گا یا بعد میں دیا جائے گا۔ تو جس میں تاخیر ہو کہ بعد میں دیا جائے گا، تو اس مہر کے لیے عند طلب عورت جب مطالبہ کرے گی اس وقت دینا ضروری ہوگا۔ اور بہت بھاری مقدار میں مہر رکھنا کہ زندگی بھر ادا نہ کر سکے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو لہذا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا بھاری مہر رکھ دیا جائے کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے۔ مہر میں افراط اور تفریط بہت زیادہ ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی، آج کل بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ بہت بھاری بوجھ ڈال دینا کسی دوسرے پر، شرعاً اس کی اجازت نہیں، اور پھر اسے قابل فخر سمجھنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر دوسرے پر بوجھ ڈالنا اور دوسرے کا کوئی لحاظ نہ رکھنا، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ مہر عورت کا مالی حق ہے، ادائیگی سے قبل عورت قربت سے انکار بھی کر سکتی ہے، لیکن عوام میں جو افراد تفریط دیکھی جا رہی ہے کہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ بھاری مہر رکھا جاتا ہے، پوری زندگی ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پر عورت کو بالکل کوئی وقت ہی نہیں دی جاتی، شادی پہ لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، فضول خرچی میں لاکھوں لگائے جاتے ہیں، جب مہر کی باری آتی ہے تو منہ بنا کر کہتے نہیں 2000 رکھ لیں، 3000 رکھ لیں، یہ زیادتی ہے۔ نہ حد سے زیادہ کمی کی جائے اور نہ زیادہ تجاوز کیا جائے۔ بعض جگہوں پر کئی دفعہ اتفاق ہوا، کئی دفعہ، یہ ایک دو باتیں میں نہیں بتا رہا، کئی موقعوں پر ایسے اتفاق ہوا جب پوچھا کہ جی مہر کتنے، تو آگے سے کہنے لگے جی شرعی مہر رکھ لیں۔ میں نے کہا شرعی مہر سے مراد؟ کہتے نہیں 32 روپے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ شرعی مہر کتنے؟ 32 روپے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کم از کم مقدار مہر کی بتا دی نا، 10 درہم، اس کی قیمت بھی نکال کے آپ کو بتا دی کہ آج کل اتنی قیمت بن رہی ہے، تو 32 روپے کہاں سے آ گئے؟ 32 روپے، بھائی 32 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ ایک کتاب میں اس حوالے سے میں نے دیکھا، کسی زمانے میں مہر فاطمی کی مقدار 32 روپے بنتی تھی، تو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے بھی اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو جب دیکھا کہ مہر میں افراط تفریط کرتے ہیں، بعض لوگ بالکل عورت کو یعنی یہ گھٹیا مال سمجھتی، اس کے مہر کو کوئی وقت حیثیت نہیں دیتے، معمولی سی مقدار میں مہر رکھ دیتے ہیں، تو حضرت نے پابندی لگا دی کہ 32 روپے سے کم مہر کوئی نہیں رکھے گا۔ تو اس بات کو لے کر لوگوں نے 32 روپے کو مہر شرعی کہنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں اس زمانے میں 32 روپے کا 6 مہینے کا عورت کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا، 32 روپے میں 6 مہینے گزر جاتے تھے۔ آج 32 روپے کے 2 انڈے نہیں ملتے، کہتے ہیں 32 روپے مہر۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ رسم و رواج میں، مہندیوں کی رسموں میں، دوسرے تیسرے میں لاکھوں اڑا رہے ہیں، جب مہر کی بات آ رہی ہے اس وقت منہ بن جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے جس آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، زیادہ پیسے والے، وہ مہر فاطمی رکھے۔ مہر فاطمی سے مراد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور دوسری بیٹیوں اور آپ کی اکثر ازواج کا مہر تھا 500 درم. 500 درم. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مہر تھا 4000 درم. یہ سب سے زیادہ مہر تھا 4000 درم. یہ حبشہ میں نجاشی نے یہ نکاح اس نے خود کروایا تھا اور خود ہی اس نے اپنی طرف سے بھی مہر ادا کر دیا تھا. تو اس سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مہر اگر کوئی دوسرا آدمی بھی اپنی طرف سے دینا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں. آج کل مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ اگر کوئی مہر فاطمی رکھنا چاہے تو مقدار اپنے پاس نوٹ کیجیے. یاد رکھیں ہر زمانے میں ریٹ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. چاندی کے تناسب سے ریٹ لگتا ہے. تو چاندی کا ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا 1320 روپے. مہر فاطمی چاندی کتنی بنتی ہے؟ 131 تولہ 131.25 تولہ چاندی 1.5309 گرام چاندی. تو اس کی قیمت آج کل کے اعتبار سے اگر کوئی مہر فاطمی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت بنے گی 1,73,250 روپے. 1,73,250 پاکستانی. تو مہر فاطمی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا مہر رکھ. اچھا ایک اور چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ طلاق کی صورت میں وہ مہر ادا کرنا پڑتا ہے. ویسے نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. مہر بیوی کا حق ہے، یہ قرض ہے، یہ دینا پڑے گا، نہیں تو اللہ پوچھیں گے. طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے، میں ایک جگہ نکاح پڑھنے کے لیے گیا. لڑکے کے باپ سے پوچھا مہر کتنا رکھنے؟ کہنے لگا جی اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ آپ تو طلاق نہیں دیں گے، مہر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا باپا اس کی نوبت پہلے آئے گی، پہلے مہر رکھو. تو اتنی غلط، پڑھے لکھے لوگوں میں اتنی غلط فہمیاں. تو امید ہے کہ مہر کے مسئلے میں جو افراد تفرید تھا وہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. معافی کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ مہر معاف کرنا ہوتا ہے، اور دلہن بیچاری جب جاتی ہے تو چونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں معاف نہیں کروں گی تو ساری زندگی مجھے پورے خاندان کے تانے سننے پڑیں گے، تو مہر لے کے کھا گئی ہے. اس نے تو مہر بھی معاف نہیں کیا. مہر رکھا کس لیے تھا؟ معاف کروانے کے لیے. مزاق کر رہے ہو تم. یہ ڈرامہ تھوڑا ہی ہے کہ مزاق رچایا جا رہا ہے. جب رکھا ہے تو پھر اس کا حق ہے اس کو دینا. آگے اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا لے. یہ کہہ دینا جی وہ کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ بیچاری شرم سے کہتی ہے میں نے معاف کر دی. اس کے ہاتھ میں دے کر دیکھو، پھر پوچھتے ہیں معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور بعض جگہوں پر بیچاریاں اس وجہ سے مجبوراً واپس کرتی ہیں کہ اگر نہیں واپس کریں گی تو جیئیں گی کیسے؟ ہمیں جینے نہیں دیا جائے گا. کس نے مار کیوں لیا؟ باقیوں کو چھوڑیں، خاون تک نہیں چھوڑتے. کس نے مار لے لیا مجھ سے؟ بھائی رکھا کس لیے تھا؟ دینے کے لیے رکھا تھا. مار اس کا حق بنتے. اس پر باتیں بنانا، شور شرابہ کرنا، یہ جہالت ہے. ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ساری چیزیں ان کی ہم کاپی کر کے اپنے دماغ میں پیسٹ کر چکے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ. اور بعض اوقات وہ بچی بیچاری اس کو پتا ہوتا ہے ملنا تو ہے نہیں، وہ مجبوراً کہہ دیتی چلو میں نے معاف کر دی. ایسے نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے میں کہتی ہوں چلو سارا پاکستان میں نے آپ کو دے دیا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک اور بات دیکھیں، قرآن کریم میں یہاں پر آپ نے ابھی پڑھا فائن تو ہی بنا لکم، اگر وہ خوشی سے دیں، سارا دے دیں، کچھ دے دیں واپس، پھر ٹھیک ہے. اور جا کر اس کے آگے منگتا بن کے، بیکاری بن کے، بھیک مانگنے والا بن کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے مار معاف کر دے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لاکھ پتی کروڑ پتی ہے تو 40-50 ہزار مار کے بارے میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے. یہ بہت بڑے شرم کی بات. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا. مہر کا تصرف، اس کے اختیار کس کو ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں. اصل بات یہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے نہیں دیے. اسلام نے نہیں دیے تو دیے کس نے؟ جن چیزوں کو اٹھانا چاہیے ہماری بہنوں کو، ان پر کوئی نام نہیں لیتا کہ ہمیں مہر نہیں دیا جا رہا، وراثت میں ہمیں ایسا نہیں دیا جا رہا، ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تمہارے حقوق ہیں، ان کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اصل چیز یہ ان کا مطالبہ کریں جو تمہارے حقوق ہیں. باقی تو آزادی اسلام نے دی ہوئی ہے عورت کو. اسلام نے نہیں دی تو اور دی کس نے؟ ہاں لیکن مرضی والا کام نہیں چلے گا. مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی.
تو مہر کا تصرف جب مہر کی مالک عورت ہے، اس کی مرضی ہے وہ چاہے جہاں لگائے. جب اس کو آپ نے مالک بنا دیا، وہ اس کی مالک ہے، مہر اس کا حق ہے، اس کو دے دیا، وہ جہاں چاہے لگائے. بعض جگہوں پر یہ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے کہ مہر رکھنے کے بعد بھی، دینے کے بعد بھی خاوند کی مرضی کے بغیر وہ 1 روپیہ اس کو اٹھا نہیں سکتی. بھائی اس کا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے. وہ اپنے لیے کپڑا لے، اپنے لیے جوتا لے، اپنے لیے زیور لے، اس کی مرضی ہے. اور بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ مہر میں لوگ زیور لکھواتے ہیں. وہ زیور لکھ تو لیا جاتا ہے، مہر میں دے تو دیا جاتے ہیں، لیکن اس بیچاری کو استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. وہ مکمل طور پر اس مہر کے، چاہے وہ زیور ہے چاہے وہ پیسے ہے، اس کو مکمل اختیار حاصل ہے اس کو استعمال کرنے کا. نہ اس کو ساس روک سکتی ہے، نہ خاوند روک سکتے، نہ کوئی نندے یا دوسرا تیسرا روک سکتے کہ بھائی اس کو استعمال تم نہیں کر سکتی ہو. مہر اس کا ہے، مالک وہ ہے، روکنے والے تم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نکاح کے بعد کہ زکات کون دے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے مالک طے نہیں ہوتا، مالک خاوند ہے یا بیوی ہے. ظاہر جو مالک ہوگا اس پر زکات بھی آئے گی. چلیں وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، تو الحمدللہ مہر کے متعلق مسائل آپ کے سامنے کافی سارے آ گئے. اسے درجنوں واقعات ہیں جہاں پر زیادتیاں کی جاتی ہیں. اس لیے میں سارا مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ کسی جگہ پر ایسا کوئی افراد تفرید ہے آپ ان کو سمجھا دیں.